68 برس تک اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا کے عہدے پر فائز رہنے والے ارب پتی پرنس کریم آغا خان کا اصل نام کریم الحسینی تھا۔ 4 فروری 2025 کو 88 برس کی عمر میں انتقال کرنے والے کریم آغا خان کو نہ صرف اسماعیلی برادری بلکہ پوری دنیا بہت عقیدت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وہ خاص طور پر اپنے فلاحی کاموں اور مفاد عامہ کے لیے قائم کیے گئے اداروں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے جاتے تھے۔ کریم آغا خان تقریباً 7 دہائیوں تک اسماعیلی شیعہ برادری کے امام رہے۔ اسماعیلی ایک مسلم فرقہ ہے جس کی دنیا بھر میں آبادی تقریباً 1.5 کروڑ ہے۔ ان میں پاکستان میں مقیم 5 لاکھ سے زائد افراد بھی شامل ہیں، جبکہ انڈیا، افغانستان اور افریقہ میں بھی اس فرقے کی بڑی آبادی موجود ہے۔ اس برادری کا ماننا ہے کہ ان کے امام کا شجرہ نسب براہ راست پیغمبر اسلام سے ملتا ہے۔ تاہم اسماعیلی مسلمانوں کی امامت کا سلسلہ امام جعفر صادق یعنی چھٹے امام کے بعد شیعہ اثنا عشری مسلمانوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ شیعہ اثنا عشری جعفر صادق کے بعد ان کے فرزند موسیٰ کاظم اور ان کی اولاد کی امامت کے قائل ہیں، جبکہ اسماعیلی مسلمان جعفر صادق کے بڑے فرزند اسماعیل بن جعفر کو اپنے 7ویں امام کا درجہ دیتے ہیں اور انہی کی اولاد کو سلسلہ وار اپنا امام مانتے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان 13 دسمبر 1936 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں برطانیہ اور فرانس سمیت متعدد ممالک نے اپنی شہریت دے رکھی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت فرانس میں گزارا، لیکن وفات سے پہلے آخری کچھ برس پرتگال میں گزارے جہاں وہ لزبن میں مقیم تھے۔ کسی مخصوص قطع زمین پر تسلط نہ رکھنے کے باوجود وہ ایک ایسے حکمران ثابت ہوئے جو اپنے پیروکاروں کے دلوں پر راج کرتے تھے۔ کریم آغا خان کو ان کے دادا سر سلطان محمد آغا خان سوم نے روایت کے برعکس وصیت میں اپنے بیٹے شہزادہ علی خان کی جگہ اپنے جانشین مقرر کیا تھا۔ 1957 میں آغا خان سوم کی وفات کے بعد کریم آغا خان نے 20 سال کی عمر میں اسماعیلی برادری کے روحانی سربراہ کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ وہ آغا خانی یا اسماعیلی مسلمانوں کے 49ویں امام تھے اور آغا خان چہارم کے لقب سے پہچانے گئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کی تخت نشینی کی رسومات ادا کی گئی تھی۔ کراچی میں ان کی رسم تخت نشینی 23 جنوری 1958 کو ادا کی گئی تھی، جس میں اس وقت کے پاکستانی صدر سکندر مرزا اور وزیر اعظم فیروز خان نون کے علاوہ کریم آغا خان کے تقریباً 1.5 لاکھ پیروکار بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایک شاہانہ طرز زندگی گزاری۔ وہ بہاماس میں ایک نجی جزیرے، ایک لگژری کشتی اور ایک نجی طیارے کے مالک بھی تھے۔ 2008 میں پرنس کریم کی دولت کا تخمینہ $1 ارب لگایا گیا تھا۔ انہوں نے وراثت میں ملی دولت کو یورپ میں گھوڑوں کی افزائش نسل سمیت مختلف کاروبار میں سرمایہ کاری کر کے بڑھایا تھا۔ 1969 میں پرنس کریم آغا خان نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی جن کا اسلامی نام سلیمہ رکھا گیا۔ سلیمہ سے شہزادہ کریم آغا خان کے 3 بچے زہرہ آغا خان، رحیم آغا خان اور حسین آغا خان پیدا ہوئے، لیکن شادی کے 26 سال بعد 1995 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ 1998 میں کریم آغا خان نے دوسری شادی انارہ نامی خاتون سے کی جن سے ایک بیٹا علی محمد آغا خان پیدا ہوا، مگر چند سال بعد 2011 میں ان کی انارہ سے بھی طلاق ہو گئی تھی۔ کریم آغا خان کو گھوڑے پالنے اور گھوڑوں کی دوڑ کا بہت شوق تھا۔ وہ برطانیہ، فرانس اور آئرلینڈ میں ریس کے گھوڑوں کے ایک سرکردہ مالک تھے۔ ان کے پسندیدہ گھوڑوں میں شیرگر نامی گھوڑا سر فہرست تھا جو کبھی دنیا کا سب سے مشہور اور قیمتی گھوڑا تھا۔ ان کے گھوڑے شیرگر نے 1981 میں ڈربی میں اپنے حریف گھوڑے کو 10 فرلانگ سے شکست دی تھی، لیکن اس گھوڑے کو 2 سال بعد آئرلینڈ سے اغوا کر لیا گیا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ پرنس کریم آغا خان دنیا بھر کے لوگوں کے مالی، علمی اور صحت کے امور میں مدد کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ انہوں نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور رفاہی کاموں کے ایک طویل سلسلے کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ دنیا کے تقریباً 35 ممالک میں غربت اور انسانی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں مصروف عمل ہے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذیلی ادارے میں آغا خان فاؤنڈیشن، آغا خان ہیلتھ سروسز، آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروسز، آغا خان اکنامک سروسز اور آغا خان ایجنسی فار مائکرو فائنانس شامل ہیں جن کی نگرانی شہزادہ کریم آغا خان خود کرتے تھے۔ ان کے قائم کردہ ادارے آغا خان فاؤنڈیشن نے کراچی میں ایک بڑا اسپتال اور میڈیکل یونیورسٹی قائم کی جو ملک میں اپنی طرز کے منفرد درسگاہ ہے۔ اس اسپتال اور یونیورسٹی کا ڈیزائن امریکہ کے آرٹیکلچرل فرم پی ٹی انٹرنیشنل نے تیار کیا تھا۔ آغا خان فاؤنڈیشن نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کی ترقی میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔
1980 में आगा खान फाउंडेशन ने इस खित्ते में आगा खान स्पोर्ट प्रोग्राम, आगा खान हेल्थ सर्विस और दीगर फलाही इदारों की बुनियाद रखी, जो आज भी इस इलाके की तरक्की और खुशहाली में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।